بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد. عزیز طلباء کرام، شرامید کے گزشتہ سبق میں ہم نے اعلم ان العوامل کی تفصیلی ترکیب پڑھی. اس سبق میں ہم سقى اللہ ثراہ وجعل الجنۃ مثواہ، یہ دعائیہ جملہ ہے، اس کی ترکیب پڑھیں گے. اس میں سب سے پہلے ہم اس کے مفردات کو دیکھتے ہیں. جی سقا کیا ہے؟ جی فعل ماضی ہے، صیغہ واحد مذکر غائب. اچھا جی، مفردات میں سے یہ کیا ہے؟ جی کلمہ مفرد ہے، فعل ہے، علامت کیا ہے؟ جی ماضی ہونا. جی ماضی ہونا. صاحب ہدایت النار نے ایک علامت یہ بھی بیان کی، ماضی ہونا بھی فعل کی علامت. گردان ہونا، گردان بھی ہے. تصریف. اچھا جی، اب آگے آتے ہیں. مورب ہے یا مبنی؟ مبنی. فعل ماضی ہے، مبنی ہے، مبنی الاصل ہے اور اصل کی قسم ماضی. اچھا جی، عامل ہے معمول؟ عامل ہے. لفظی ہے یا معنوی؟ سماعی ہے یا قیاسی؟ قیاسی. قیاسی کی 7 اقسام میں سے یہ کون سی قسم ہے؟ فعل مطلقاً. ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ نے یہ بات بھی پڑھ رکھی ہے اور ماقبل میں ہم نے یہ بطور ضابطہ بھی بیان کی کہ ہر فعل کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ فاعل کا ہونا ضروری ہے. فاعل یا اس میں ظاہر ہوتا ہے یا اس میں ضمیر. ماضی کے 2 صیغے ہیں جن میں فاعل اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر دونوں ہو سکتا ہے، باقی 12 میں اس میں ضمیر ہی ہوتا ہے. تو وہ 2 صیغے کون سے ہیں جن میں فاعل اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر دونوں ہو سکتا ہے؟ قافیہ میں آپ نے یہ بات پڑھی کہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ان میں فاعل ضمیر مستتر ہوتا ہے، اور اگر ضمیر نہ ہو تو پھر کیا آئے گا؟ فاعل اس میں ظاہر ہوگا. اور جہاں ہم نے فاعل کی تعریف پڑھی قافیہ میں ہدایت النار میں، وہاں یہ بات پڑھی تھی کہ فاعل وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل موجود ہو جس کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو، اس اعتبار سے کہ وہ اس کے ساتھ قائم ہے، اس پر واقع نہیں ہے. اب یہاں ماں بعد ہمارے سامنے ایک اسم آ رہا ہے، اس میں جلالت اجرا کے والے سے ہم نے اس پر پہلے تسمیہ میں بات کر دی ہوئی ہے، لہذا ہم ڈائریکٹ کیا کہیں گے؟ جی سقا. یہاں سقا کا فاعل کیا ہے؟ اس میں جلالت. اس میں جلالت سقا کا کیا ہوگا؟ فاعل. آگے ثراہو. ثراہو، اس حوالے سے ہم نے پہلے قاعدہ بار بار دہرا لیا ہے کہ جب 2 اسم ترکیب میں اکٹھے ہو جائیں، ان میں سے پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہو تو پہلے کو مضاف دوسرے کو مضاف الیہ بنائیں گے. تو سرا ترکیب سے پہلے نکرہ تھا، آنے کے بعد تو معرفہ ہو گیا. اب یہاں سرا کیا ہوگا؟ جی مضاف. ہو ضمیر منصوب یا مجرور، یعنی مضاف کی مصاف کے ساتھ جو ملی ہوئی ضمیر ہوتی ہے، پہلے بھی یہ بات بیان ہوئی کہ وہ کیا ہوگی؟ ہمیشہ مجرور متصل ہوگی. تو ہو ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ. مضاف الیہ اور مضاف مل کر یہ فعل کا کیا بن گیا؟ جی مفعول بہ. سقا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ کیا بن جائے گا؟ جی جملہ فعلیہ انشائیہ. دعا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کی
مٹی کو سیراب کرے، تو دعا یہ انشاء کی قسم ہے تو جملہ انشائیہ بن جائے گا۔ فعل ماضی اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ آگے آ گیا جی واو حرف عطف۔ اس کے حوالے سے ہم نے پہلے ضابطہ پڑھ رکھا ہے کہ حرف عطف کا ما بعد معطوف ہوگا، شرط یہ ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف کیفیت کے اعتبار سے ایک جیسے ہوں۔ اگر معطوف علیہ فعل ہے تو معطوف بھی فعل، معطوف علیہ اسم ہے تو معطوف بھی اسم، معطوف علیہ جار مجرور ہے تو معطوف بھی جار مجرور وغیرہ۔ تو یہاں یہ جملہ پورا فعلیہ ہے، ما بعد بھی جملہ فعلیہ، اس واو کو واو عاطفہ بنانا درست اور جائز ہوگا۔ لیں جی دیکھتے ہیں واو حرف عطف۔ جعل صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مطلق مثبت معروف۔ اس میں پھر وہی بات آ گئی کہ اس کا فاعل کیا ہوگا، کیونکہ ہر فعل کا فاعل ہونا ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے آپ یاد رکھیں کہ فاعل اسم ظاہر یا اسم ضمیر کب ہوگا۔ اگر فعل کلام کے شروع میں آئے تو فاعل اکثر اسم ظاہر ہوگا، اور اگر فعل کلام کے درمیان میں آئے تو اکثر فعل اسم ضمیر ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں فعل کلام کے درمیان میں آ رہا ہے، معطوف بن رہا ہے نا، تو یہاں فاعل کیا ہوگا؟ اسم ضمیر۔ اور یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، واحد مذکر غائب میں ضمیر کون سی ہوگی؟ ہوا ضمیر مستتر ہوگی۔ جعل فعل ماضی، اس میں ہوا ضمیر اس کا مرجع کیا ہوگا؟ ماقبل جملہ میں اس میں جلالت۔ الجنت اس کا مفعول بھی اول ہوگا، الجنت مثوی مضاف ہو مضاف الیہ، اسی طرح جس طرح ہم نے یہاں اس کے بارے میں بات کی، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ کیا بن گیا؟ مفعول بھی ثانی۔ تو فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں ہم نے جعل کے دو مفعول کیوں بنائے؟ جعل اصل ان افعال میں سے ہے جو کبھی ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے، کبھی دو مفعولوں کی طرف۔ اگر جعل خلق کے معنی میں ہو تو اس وقت یہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہوگا، اور جب جعل سیرہ کے معنی میں ہوگا تو پھر یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوگا۔ تو یہاں یہ سیرہ کا معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو، جنت کو ان کا ٹھکانہ بنائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تحسیر کا معنی دے رہا ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوگا۔ لیں جی اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی عبارت ہے لفظیات و معنویات۔ لفظیات و معنویات۔ اچھا، پچھلے سبق میں ہم نے جب علم کی ترکیب کی تھی تو اس میں آخر میں جو لفظ آئے تھے وہ کیا تھے جی؟ میات و عامل، یعنی نحو میں جو عوامل ہیں وہ کتنے ہیں؟ 100 عامل۔ 100 عامل، ان کی پھر آگے دو قسمیں بیان کی ہیں، لفظی اور معنوی۔ ان کی آگے کتنی قسمیں ہیں؟ لفظی اور معنوی۔ یہ گویا ما قبل میں میات و عامل اجمالاً بیان کیا تھا کہ وہ 100 ہیں،
ان عوامل کی آگے تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ ان میں سے بعض لفظی ہیں اور بعض معنوی ہیں. تو لفظیاتن اس میں منصوب ہوگا. لفظیاتن کیا ہے؟ اس میں یا نسبت کی ہے اور تا تانیث کی. اس میں منصوب، اس میں ہیا ضمیر جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اس کا نائب فاعل. ہیا ضمیر نائب فاعل، اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر بنے گی مبتدا محذوف کی. نکرہ ہے نا یہ خود، یہ تو مبتدا بن نہیں سکتا، تو یہ خبر بنے گی مبتدا محذوف کی، اور وہ کیا ہوگی؟ بعدھا. کیا ہوگی؟ بعدھا. بعد مضاف ہا مضاف الیہ، یہ معرفہ بن گیا. اس میں نکرہ کی اضافہ ضمیر کی طرف ہے تو معرفہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا. سیم یہی ترکیب مانویہ کی ہوگی کہ مانویہ اس میں منصوب، اس میں ہیا ضمیر اس کا نائب فاعل، اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر بعدھا مبتدا معذوف کی خبر، بعد مضاف ہا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. یاد رہے اس میں علماء نے اس کے علاوہ بھی ترکیبیں بیان کی ہیں، اور اس کے لیے آپ قاعدہ اور ضابطہ ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ ما قبل میں اگر کسی چیز کا اجمالاً بیان ہوا ہو اور اس کے اجمالی بیان کے بعد پھر اس کی تفصیل بیان کرنا مقصود ہو تو اس میں 3 طرح سے ترکیب کی جا سکتی ہے. ایک یہی جو مشہور طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا، اور 2 اس کے علاوہ ہیں، اور وہ 2 طریقے کیا ہیں؟ ہم اس سے پہلے آیا تھا میات و عامل، یعنی ناو میں ٹوٹل عوامل کتنے ہیں؟ 100 لفظی اور مانوی. اس میں ایک ترکیب ہم نے کر دی، یعنی بعض لفظی اور بعض مانوی. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس میں وہ چیز جس کا اجمالاً بیان ہوا ہے اس کو ہم مبدل منہ بنا لیں اور تفصیل کو اس سے بدل بنا لیں. تفصیل کو اس سے کیا بنا دیں گے؟ بدل. میات و عامل کیا بن جائے؟ مبدل منہ، اور یہ اس سے بدل. میات و ممیز مضاف، عامل تمیز مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبدل منہ. یاد رہے اس میں اکیلے میاں کو بھی مبدل منہ بنا سکتے ہیں، اکیلے عامل کو بھی بنا سکتے ہیں. تو مبدل منہ لفظیہ، اس میں منصوب ہیا ضمیر نائب فاعل، اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ مانویہ اسی طرح شبہ جملہ اسمیہ ہو کر معطوف علیہ، اور معطوف مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ بدل. بدل اور مبدل منہ مل کر یہ انا کے اسم کی خبر بن جائے گی. یہ ہو گئی دوسری ترکیب. اگر ہم لفظیہ اور مانویہ کو میاں سے بدل بنائیں، اس کو لفظیاتن و مانویہ پڑھیں گے، اور اگر عاملن سے بدل بنائیں تو پھر لفظیاتن و مانویاتن پڑھیں گے. تیسری ترکیب اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ ہم یہ جو تفصیل ہوتی ہے اجمال کی، اس کو آنی فعل مقدر کا مفعول بہ بنا دیں. 100 عامل ہیں، میری مراد لفظی اور مانوی. 100 عامل سے میری مراد کیا ہے؟ لفظی اور مانوی. تو میری مراد کس کا معنی ہوگا؟ آنی فعل مقدر ہوگا، آنی لفظیتاً و مانویتاً. جب آنی کا ہی نئے مفعول بھی بنائیں گے تو تب یہ دونوں کیا ہوں گے؟ منصوب ہوں گے. آنی فعل مقدر، اس میں آنا ضمیر فاعل اور یہ اس کا
مفعول بھی معطوف علیہ اور معطوف مل کر، تو اس طرح جملہ مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ 3 ترکیبیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ اچھا جی، اس سے اگلی عبارت ہے فاللفظیۃ منہا علی ضربین۔ فاللفظیۃ منہا اس میں فا برائے تفصیل ہوگی، اللفظیہ اس کو ہم ذوالحال بنائیں گے۔ اچھا جی، اس میں فا برائے تفصیل ہوگی، اور مبنی بر فتح ہوگی۔ اللفظیہ اس میں منصوب ہے، اور اس میں منصوب یہاں اس کو ہم بنائیں گے صفت، جس کا موصوف محذوف نکالیں گے۔ اس میں منصوب ترکیب میں یا تو خبر بنتا ہے یا صفت۔ اگر معرب باللام ہو، ٹھیک ہے، پھر اس کو صفت بنا لیتے ہیں، یعنی، اور اگر غیر معرب باللام ہو تو پھر اس کو خبر بنا لیتے ہیں، جس طرح ہم نے پچھلی ترکیب کے اندر اس کو خبر بنایا، بعدھا لفظیہ و بعدھا معنویہ۔ اور یہاں یہ معرب باللام ہے، یہاں ہم اس کو کیا بنا لیں گے؟ صفت، اور صفت اس کا موصوف کیا ہوگا؟ معذوف، جو کہ ہے العوامل، یعنی فالعوامل اللفظیۃ منہا علی ضربین۔ اللفظیہ اس میں منصوب، ہیا ضمیر اس کے اندر نائب فاعل، اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی موصوف محذوف العوامل کی، ٹھیک ہے جی۔ العوامل موصوف اور یہ صفت، موصوف اور صفت مل کر اب ہم ان کو بنائیں گے ذوالحال۔ کیا بنائیں گے جی؟ اس حوالے سے ہم پہلے قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر معرفہ کلام کے درمیان میں آ جائے، معرفہ کلام کے درمیان میں آ جائے، اور بعض علماء کے نزدیک شروع میں بھی آ جائے، معرفہ کلام کے درمیان میں آئے اور ما بعد جار مجرور ہو، تو معرفہ کو ذوالحال اور جار مجرور کو حال بناتے ہیں۔ تو یہ معرفہ ہے، کلام کے درمیان میں آیا، چونکہ یہ تفصیل بیان ہو رہی ہے اجمال کی، درمیانے کلام ہوا، اس لیے ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ ذوالحال، اور من حرف جار، ہا ضمیر مجرور متصل، جار اور مجرور مل کر یہ کیا بنیں گے جی؟ ہم نے ماقبل میں بار بار یہ قاعدہ پڑھا کہ جار مجرور ہمیشہ کیا بنتے ہیں؟ متعلق، یا تو ظرف مستقر بنتے ہیں یا ظرف لغو۔ اگر ان کا عامل یعنی متعلق فعل یا شبہ فعل لفظوں میں موجود ہو تو انہیں کیا بناتے ہیں؟ ظرف لغو، اور اگر لفظوں میں موجود نہ ہو تو کیا بناتے ہیں؟ ظرف مستقر۔ تو یہاں لفظوں میں موجود نہیں ہے، ہم جار مجرور کو ظرف لغو بنائیں گے ثابتاً شبہ فعل مقدر کا۔ ثابتاً شبہ فعل اس میں ہیا ضمیر فاعل راجع بسوء ذوالحال، شبہ فعل اپنے فاعل ظرف مستقر لکھنا تھا، توجہ نہیں دلائی، سو رہے ہیں آپ لوگ بھی، غلبہ ہو گیا۔ اچھا، تو صیغہ صفت اپنے فاعل سے اور ظرف مستقر سے مل کر ذوالحال کا حال کیا بن گیا جی؟ ذوالحال کا اب ذوالحال اور حال مل کر یہ بن جائیں گے مبتدا، ذوالحال اور حال مل کر ٹھیک ہے جی۔
علی دربین، اس حوالے سے بھی ہم نے ما قبل میں قاعدہ پڑھا تھا کہ جب کلام کے شروع میں معرفہ آئے اور ما بعد جار مجرور ہو تو معرفہ کو مبتدا اور جار مجرور کو اس کی خبر بناتے ہیں. علی حرف دربین مجرور. دربین کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. دربین کیا ہے جی؟ کلمات ثلاثہ میں سے اسم. علامت کیا ہے؟ حرف جر داخل ہے. مورب ہے یا مبنی؟ مورب ہے. اس میں متمکن ہے. اس میں متمکن کی کون سی قسم ہے جی؟ تثنیہ. تثنیہ کی کون سی حالت ہے؟ جری. اور تثنیہ کی حالت جری کس طرح آتی ہے؟ یا ما قبل مفتوح سے. دربین یا ما قبل مفتوح. عامل ہے یا معمول. اصلی ہے. مجرورات میں سے ہے. اور مجرور بحرف جار ہے. ٹھیک ہے جی. علی حرف جار دربین مجرور. جار مجرور مل کر یہ کیا بن گیا جی؟ ظرف مستقر. ظرف ثابتۃ شبہ فعل مقدر کے. یہ الگ ہو گیا. اس کا تعلق تو حال کے ساتھ ہو گیا نا. یہ پھر ان کے لیے الگ شبہ فعل نکالیں گے اور وہ ہوگا جی اس میں ہیا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر مبتدا کی خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. واضح ہوگی بات؟ چلیں جی. اس سے آگے ہے سماعیۃ و قیاسیۃ. دربین کو کیا ہے؟ تثنیہ نہیں ہے ابھی. اس میں متمکن کی قسم تثنیہ ہے. سماعیۃ و قیاسیۃ. اس میں بھی اسی طرح جس طرح ہم نے ما قبل میں ترکیب کی نا لفظیۃ و معنویہ، اس میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس میں فرق یہ ہوگا کہ جب مصنف نے پہلے کہا نا علی دربین، تعین کر دیا کہ دو قسمیں ہیں اور پھر ان دونوں کی آگے تفصیل بیان کی، تو اس میں بعدھا کی بجائے اب ہم مبتدا کیا نکالیں گے؟ احدھا سماعیۃ. ہاں جی. اور دوسرے کے لیے ہم کیا نکالیں گے؟ ثانیہ. احدھا اور ثانیہ یا احدہما. سوری، دربین چونکہ پیچھے تثنیہ ہے تو ہم مبتدا کیا نکالیں گے؟ احدہما سماعیۃ و ثانیہما قیاسیۃ. خبر کس طرح بنی؟ سماعیہ اسم منصوب، ہیا ضمیر نائب فاعل، اسم منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر کس کی؟ مبتدا معذوف احدہما کی. احد مضاف، ما مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، یہ اس کی خبر. مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ خبریہ. اور اس میں یہی آ جائے گا، یہ خبر ہو جائے گی لیکن کس کی؟ ثانیہما. قیاسیۃ صیغہ صفت یعنی اسم منصوب، ہیا ضمیر نائب فاعل، اسم منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی. ثانیہما مبتدا معذوف کی، ثانی مضاف، ہما مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ایک تو یہی ترکیب ہوگی. باقی دو وہ بھی ہو سکتی ہیں آنی کے ساتھ، آنی سماعیہ، آنی اس کے ساتھ الگ نہیں، دونوں معطوف علیہ معطوف مل کر آنی فعل مقدر کا مفعول بہ بن جائیں گے.
اور تیسری ترکیب وہی ہو سکتی ہے کہ در بین کو ہم مبدل منہ بنا لیں اور سماعیہ اور قیاسیہ کو اس سے بدل بنا لیں. آگے ہے جی فالسماعیۃ منہا 91 عاملا. جس طرح ہم نے اللفظیۃ منہا میں ترکیب کی تھی، السماعیۃ منہا کی ترکیب بھی بالکل ویسے ہی ہوگی. فا تفصیلیہ ہوگی. السماعیہ صیغہ صفت اسم منصوب، ہی ضمیر نائب فاعل، اسم منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر العوامل موصوف مقدر کی صفت، موصوف اور صفت مل کر ذوالحال من جار ہا مجرور ثابتۃً شبہ فعل کے متعلق ہو کر، یہ شبہ فعل اپنے ہی ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر ذوالحال کا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر بن جائے گا مبتدا. جار مجرور ثابتۃً شبہ فعل کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر کیا بن جائے گا مبتدا. 91 ممیز عاملا تمیز. ممیز اور تمیز مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اس حوالے سے ضابطہ ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ 11 سے لے کے 99 تک کی تمیز جو ہے وہ منصوب مفرد ہوتی ہے. 11 سے 99 کی تمیز منصوب مفرد، تو عامل منصوب بھی ہے مفرد ہے، 91 ہے، 99 کے اندر آتا ہے 11 سے 99 میں، تو اس کی تمیز منصوب مفرد ہوگی. ممیز تمیز مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گی. اس کے بعد اگلی عبارت ہے والقیاسیۃ منہا 7 عوامل. اس میں بھی اسی طرح ترکیب کریں گے. القیاسیہ اسم منصوب، صیغہ صفت اس میں ہی ضمیر اس کا نائب فاعل، صیغہ صفت اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ کیا بن جائے گی صفت موصوف محذوف العوامل کی. العوامل موصوف محذوف ہے، موصوف اور صفت مل کر کیا بن جائیں گے ذوالحال. قاعدہ وہی جو ہم نے اللفظیۃ منہا علی دربین میں بیان کیا. اور منہا من جار ہا مجرور، جار مجرور مل کر یہ کیا بن گیا جی ظرف مستقر ثابتۃً شبہ فعل کے. شبہ فعل ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر ذوالحال کا حال، ذوالحال اور حال مل کر مبتدا. 7 ممیز مضاف عوامل تمیز مضاف الیہ. ممیز مضاف تمیز مضاف الیہ سے مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اس حوالے سے بھی ضابطہ ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ 3 سے 10 تک کی تمیز، 3 سے 10 تک جو تمیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے مجرور اور جمع، خلاف قیاس مجرور جمع. ممیز اگر مذکر ہو تو تمیز مؤنث ہوگی، جمع ہوگی مجرور ہوگی، اور اگر ممیز مؤنث ہو تو تمیز مذکر ہوگی، جمع ہوگی مجرور ہوگی. تو یہاں ممیز مؤنث تمیز مذکر جمع مجرور. منہا 7 عوامل. اب آپ کہیں گے جی یہ تو منصوب ہے، مجرور کیسے ہوئی؟ تو
اس کا جواب یہ ہے، ہم ذرا اس کی تفصیل دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تھوڑی سی اس سے بحث کر لیتے ہیں، اور وہ بحث کیا ہے؟ کلمات ثلاثہ میں یہ کیا ہے؟ اسم ہے، ٹھیک ہے جی۔ علامت کیا ہے؟ اضافت پائی جا رہی ہے۔ اچھا جی، مورب ہے، مبنی ہے؟ مورب ہے۔ مورب کی کون سی قسم اس میں؟ متمکن۔ اس میں متمکن کی کون سی قسم ہے؟ غیر منصرف۔ کون سے دو اسباب پائے جا رہے ہیں جی؟ جمع منتہی الجموع، جو اکیلا دو سببوں کے قائم مقام ہے۔ جمع منتہی الجموع ہے، پہلے دونوں حرف مفتوح، تیسری جگہ الف، ٹھیک ہے، اور الف کا ما بعد دو حرف ہیں تو پہلا حرف مکسور ہے۔ جمع منتہی الجموع کا وزن پایا گیا، جمع منتہی الجموع ہے، اس میں دو سببوں کے قائم مقام، اور یہ حالت جری میں ہے۔ اور جر کس وجہ سے ہے؟ ممیز مضاف کی وجہ سے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ غیر منصرف کی حالت جری کس کے ساتھ آتی ہے؟ فتح کے ساتھ، اس لیے یہ کیا ہے؟ مفتوح ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہاں عامل ہے یا معمول ہے؟ اصلی ہے تبعی؟ اصلی ہے۔ کون سی قسم ہے؟ مجرورات، اور مجرور بالاضافت ہے۔ لیں جی، ہماری اس حوالے سے بھی بات مکمل ہوئی۔ اس سے اگلی ترکیب بھی بالکل اسی طریقے سے والمعنویۃ منها عددان۔ المعنویہ کیا بن جائے گا جی؟ اس میں منصوب ہی ضمیر نائب فاعل، اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہوئی موصوف محذوف کی۔ موصوف کیا ہے؟ العوامل۔ العوامل موصوف محذوف۔ موصوف اور صفت مل کر یہ کیا بن گیا؟ ذوالحال۔ من جار ہا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوئے ثابتۃً شبہ فعل کے۔ ثابتۃً شبہ فعل ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ کیا بن گیا؟ ذوالحال کا حال۔ ذوالحال اور حال مل کر مبتدا، اور عددان یہ بن گئی اس کی خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ عددان سے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ عددان کیا ہے جی؟ کلمات ثلاثہ میں سے یہ کیا ہے؟ عددان مفرد ہے، اسم ہے، علامت کیا ہے؟ تثنیہ ہونا۔ اچھا جی، مورب ہے یا مبنی؟ مورب کی قسم، اس میں متمکن کی قسم تثنیہ، ٹھیک ہے جی، جو ہم نے ادھر علامت بیان کی وہی ہے اس قسم ہے تثنیہ۔ اور تثنیہ کی کون سی حالت ہے؟ حالت رفعی۔ حالت رفعی کس طرح آتی ہے؟ الف ما قبل فتح کے ساتھ، الف آیا ہوا ہے ما قبل فتح، عددانی، اور نون مکسور ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر۔ یہاں عامل ہے معمول؟ معمول ہے، اختلاف ہے مبتدا اور خبر کے عامل کے حوالے سے کہ عددان، اچھا خبر جو ہے اس میں عامل مبتدا ہے
یا ابتدائی ہے. بہرحال تو عددان یہ معمول ہے، معمول اصلی ہے، مرفوعات میں سے ہے. مرفوعات کی کون سی قسم ہے؟ خبر. لیں جی، اس سے بھی ہماری بات مکمل ہوئی. اور مقدمہ کی آخری ترکیب اسے ہم پڑھ کے اپنا یہ سبق مکمل کرتے ہیں. وَتَتَنَوَّعُ السَّمَاعِيَّةُ مِنْهَا عَلَى 13 نوعًا. واو حرف جی تتنوع صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع مثبت معروف. اچھا، اب جب فعل آ گیا تو فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس سے تھوڑی سی ہم بات مزید کر لیتے ہیں. وہ بات کیا ہے جی؟ کلمات ثلاثہ میں یہ کیا ہے؟ اوپر ہم نے کہہ دیا یہ فعل ہے، تو فعل علامت کیا ہے؟ اس کا مضارع ہونا. مورب ہے یا مبنی؟ مورب ہے. مورب کی کون سی قسم؟ فعل مضارع نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی. عامل ہے یا معمول؟ عامل ہے. لفظی یا معنوی؟ لفظی ہے. سماعی یا قیاسی؟ قیاسی ہے. قیاسی کی کون سی قسم ہے؟ فعل مطلقاً. اور فعل مطلقاً کیا عمل کرتا ہے؟ اگر لازم ہو تو فاعل کو رفع، متعدی ہو تو مفعول بہ کو نصب بھی دیتا ہے. اچھا جی، اب یہ فعل ہے تو فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری. یہاں اس کا فاعل کیا ہوگا؟ اس میں ظاہر یا اس میں ضمیر؟ واحد مؤنث کا صیغہ ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ فعل مضارع کے 5 صیغے ایسے ہیں جن میں فاعل مستتر ہوتا ہے، لیکن ان 5 میں سے 2 ایسے ہیں جن میں مستتر کے ساتھ ساتھ ظاہر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ہے واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب. تو یہ واحد مؤنث غائب ہے. اب اس کا فاعل یہاں مستتر ہوگا یا ظاہر ہوگا؟ تو آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ترکیب کی، اس میں قاعدہ یہ بیان کیا تھا کہ اگر سق اللہ سراو میں فعل ترکیب کے کلام کے شروع میں آئے تو اکثر اس کا فاعل اس میں ظاہر ہوتا ہے. تو یہ کلام کے شروع میں آیا ہوا ہے تو فاعل کیا ہوگا؟ ما بعد عبارت السماعیہ اس میں ظاہر ہوگا. السماعیہ میں پھر ہم ترکیب اسی طرح ہی کریں گے. السماعیہ اس میں منصوب ہی ضمیر، اس میں نائب فاعل، اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی العوامل موصوف محذوف کی. العوامل موصوف اپنی صفت سے مل کر کیا بنا؟ ذوالحال. ذوالحال بن گیا. منہا جار مجرور ثابتۃ شبہ فعل کے متعلق ہو کر حال. ثابتۃ شبہ فعل کے متعلق ہو کر کیا بنا جی؟ ذوالحال کا ظرف مستقر ہوا. ثابتۃ کا ثابتۃ میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر ذوالحال کا حال. ذوالحال اور حال مل کر تتنوع کا فاعل کیا بن گیا جی؟ تتنوع کا ذوالحال اور حال مل کر فاعل. آگے جی الا حرف جار ثلاثۃ عشرہ ممیز اور نوعاً تمیز. قاعدہ اس حوالے سے ہم پہلے دہرا چکے ہیں. ہدایت النحو شرح میں کافیہ میں قاعدہ پڑھا کہ 11 سے لے کے 99 تک کی تمیز کیا آتی ہے؟ منصوب مفرد. تو نوعاً منصوب بھی ہے مفرد بھی ہے، آپس میں کیا بنیں گے؟ ثلاثۃ عشرہ ممیز، نوعاً تمیز. ممیز اور تمیز مل کر الا حرف جار کا مجرور
اور جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو بن جائیں گے تتنوع فعل کے. ظرف لغو ہم انہیں کیوں بنائیں گے؟ کیونکہ عامل فعل ترکیب کے اندر لفظی طور پر موجود ہے، اور جب متعلق لفظی طور پر موجود ہو تو وہاں جار مجرور ظرف لغو بنتے ہیں، اس لیے ہم اس کو ظرف لغو بنائیں گے. فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. الحمدللہ یہاں تک ہمارا مقدمہ مکمل ہوا. انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ نوع اول کے حوالے سے ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا